السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ کافروں کا شہروں میں حرکات و سکنات آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، فائدہ ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے جو ڈر گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی ہے اللہ کی جانب سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ لا یغرنک، اس کے برعکس کافر نہ اپنے ملکوں سے نکالے جاتے ہیں، نہ وہ ہجرت کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی اذیت دیتا ہے، اور نہ وہ یوں اپنے شہروں میں تنگ کیے جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایک مومن آدمی کی زندگی اس کے لیے دنیا تنگ ہوتی ہے، کوئی ملک، کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ اس کے لیے امن والا نہیں ہوتا، ہر طرف اس کے لیے مشکلات اور ایسے معاملات سامنے ہوتے ہیں۔ جبکہ بے دین، فاسق و فاجر، اس بندے کے لیے دنیا ہر جگہ پر اس کے لیے بظاہر بڑی سہولیات، اعزازات اور بڑا اس کا اکرام اور اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز سے دھوکہ مت کھانا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ خالص توحید بیان کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خالص کرنے والا، اس کو تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ایمان والے اس کو اپنی سطح پر پسند کرتے ہیں، مگر نہ ہر ملک جو ہے وہ خالص دینداروں کو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے رستے میں رکاوٹ ترقی میں یہ لوگ ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے تنگیاں ہیں۔ اور کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے چھپ کر زندگیاں گزارتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس آزاد، بے خوف، نہ پرواہ، نہ ڈر۔ آپ یقین مانیں، جب آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اس کا مطلب آپ کا ایمان نہیں۔ ایمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا، اس کے باوجود آپ کی کیفیت یہ تھی کہ خوف کے مارے رات کو نیند نہ آتی۔ لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے لیے وہ دن رات جاگتے ہیں کہ ان کو کیسے ختم کریں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اسلام کو ختم کرنا، کیونکہ ان مسلمانوں میں اسلام کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مومن آدمی جو ہوتا ہے دنیا اس کے لیے تنگ ہوتی ہے، یہ بیچارہ بڑا چھپ چھپ کر بڑے محتاط انداز سے زندگی گزارتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا دار ہے، بے دین ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، اس کے لیے سہولیات ہے۔ آپ دیکھیں، آج آپ کھل کر توحید بیان کریں اور کھل کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ آپ اگر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو شیطانی طاقتیں اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنے ملکوں میں لے کر جائیں گی، اور دنیا آپ پر نچھاور کر دیں گی کہ بیٹھ کر کھاؤ، تم نے جو کفر کر دیا ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا شہروں کے اندر آنا جانا، ان کی زرق برق اور ان کی چمک دمک دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا، یہ دنیا ہے دنیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اگرچہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو۔ تو پھر ایک مسلمان ملک، وہاں پر فقیری کی روٹی، وہاں پر تنگی کی زندگی، یہ بہتر ہے ان ممالک میں جانے سے جو کفر کے ممالک ہیں۔ لا یغرنک، دھوکے میں نہ آ جانا۔
ان لوگوں کا یہ نظام دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید سب کچھ ان کے لیے ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو تھا کافروں کے بارے میں کہ مسلمانوں تم دھوکہ نہیں کھانا۔ اب دیکھیں بس یہ ہمیں ایک نصیحت ہے، دھوکہ نہیں کھانا ان سے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے اللہ سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کافروں کے بارے میں فرمایا متاع قلیل، وہ تھوڑا سا فائدہ، 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، جتنی بھی عمر مل جائے، ان کافروں نے آخر تو مرنا ہے تھوڑا سا۔ لیکن مومنوں کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، یہ جس جنت میں جائیں گے، جب مومنوں کو اللہ تعالیٰ موجیں کروائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی موجیں ہوں گی۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ نزل کہتے ہیں ایسی مہمان نوازی کو جو مہمان کے آنے سے پہلے سے تیار پڑی ہو۔ مطلب آپ کے گھر پہ اچانک مہمان آیا، جو کچھ پہلے سے آپ کے گھر پہ تیار تھا وہ جو آپ نے اس کے آگے رکھ دی، اس کو کہتے ہیں نزل۔ پھر مہمان کے آنے کی وجہ سے جو آپ خصوصی کھانے پکاتے ہیں، خصوصی کچھ کرتے ہیں، یہ نزل نہیں ہوتا۔ نزل وہ پہلے سے جو اللہ نے نزل کا لفظ ان نعمتوں کے لیے بولا جو اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے کہا یہ پہلے سے تیار رکھیے، یعنی کہ ان کے جانے کے بعد جو ان کے اکرام اور اعزاز ہوں گے وہ الگ ہے، یہ پہلے سے تیار پڑا ہے۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ نیکوکاروں کے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ یعنی اس میں ایمان والو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نیک بن جاؤ، نیکوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بڑا ہی بہتر ہے جس کے لیے دنیا دار کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا مطلب ہے دین چھوڑ کر دنیا کمانے والا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو ہے تم دین پر چلو، اس کی دنیا سے اللہ کے پاس بہت بہتر ہے۔ نماز چھوڑ کے دکان چلانے والا، اللہ کہتا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، دکان بند کر کے مسجد کی طرف چلے جانے والا، جو اس کو اللہ دے گا وہ اس سے بہتر ہے۔ الغرض ہر خوشی غمی ہر موقع پر جب آپ اللہ کے احکامات کے پابندی کریں گے، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ آپ کے لیے ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے۔ اس لیے جب کبھی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کا نقصان نظر آئے، اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اور آگے وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔